بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی پارٹ نمبر 10 سورہ بقرہ۔ کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس تھے سب لوگ، امۃ واحدہ ایک دین پر۔ فبعث اللہ پھر بھیجے اللہ نے النبیین پیغمبر، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معہم اور اتاری ان کے ساتھ الکتاب کتاب، بالحق سچی، لیحکم بین الناس کہ فیصلہ کرے لوگوں میں، فی مختلفوا فیہ جس بات میں وہ جھگڑا کریں، ومختلف فیہ اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں، الا الذین اوتوہ مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم البینات کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم، بغیم بینہم آپس کی ضد سے، فہد اللہ پھر اب ہدایت کی اللہ نے، الذین آمنوا ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، بإذنہ اپنے حکم سے، واللہ یہدی اور اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، من یشاء جس کو چاہیں، الی صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ نمبر 1، ام حسبتم کیا تم کو یہ خیال ہے، ان تدخلوا الجنت کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات، مثل الذین ان لوگوں جیسے، خلو من قبلکم جو ہو چکے تم سے پہلے، مستہم البأساء کہ پہنچی ان کو سختی، اور تفسیر۔ نمبر 1، عنوان پیغمبروں اور کتابوں کے بھیجنے کی حکمت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی دین سچا دین رہا ایک مدت تک، اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف ڈالا تو خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو اہل ایمان و طاعت کو ثواب کی بشارت دیتے تھے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھی بھیجی تاکہ لوگوں کا اختلاف اور نزاع دور ہو اور دین حق ان کے اختلافات سے محفوظ اور قائم رہے۔ اور احکام الہی میں انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتاب ملی تھی، جیسے یہود و نصارہ توریت و انجیل میں اختلاف و تعریف کرتے تھے، اور یہ نزاع بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ خوب سمجھ کر محض حب دنیا اور ضد اور حسد سے ایسا کرتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو طریقہ حق کی ہدایت فرمائی اور گمراہوں کے اختلافات سے بچا لیا، جیسے آپ کی امت کو ہر عقیدہ اور ہر عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی اور یہود و نصارہ کے اختلاف اور افراط و تفرید سے ان کو محفوظ رکھا۔ فائدہ، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور نبی متعدد بھیجے تو اس واسطے نہیں کہ ہر فرقہ کو جدا طریقہ بتلایا ہو، بلکہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایک ہی رستہ مقرر کیا۔ جس وقت اس راہ سے بچ لے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں، اس کے بعد پھر بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ پاک نے اسی ایک راہ کے قائم کرنے کو بھیجا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ تندرستی ایک ہی ہے اور بیماریاں بے شمار، اور جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق فرمایا، اب آخر میں ایک ایسا طریقہ اور قاعدہ فرما دے جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، اور وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لیے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن شریف بھیجے گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی میں اختلاف کو پسند کرتے رہے اور اسی میں ساعی رہے، تو اب اہل ایمان کو کفار کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ الضراء تکلیف، وزلزلوا اور جھڑجھڑائے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معہ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ کب آوے گی اللہ کی مدد، الا سن رکھو، ان نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ نمبر 1، یسألونک تجھ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ کیا چیز خرچ کریں۔ نمبر 2،
قل کہہ دو ما انفقتم کہ جو کچھ تم خرچ کرو من خیرن مال میں سے فللوالدین سو ماں باپ کے لیے والاقربین اور قرابت والوں کے والیتامى اور یتیموں کے والمساکین اور محتاجوں کے وابن السبیل اور مسافروں کے وما تفعلوا من خیرن اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی فإن اللہ سو بے شک اللہ کو بھی علیم خوب معلوم ہے۔ نمبر 3 کتب علیکم القتال فرض ہوئی تم پر لڑائی۔ نمبر 4 وہو کرہ لکم اور وہ بری لگتی ہے تم کو۔ نمبر 5 وعسیٰ ان تکرہوا اور شاید کہ تم کو بری لگے شیئن ایک چیز وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور عسیٰ ان تحبوا شاید کہ تم کو بھلی لگے شیئن ایک چیز وہو شر لکم اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ نمبر 6 یسألونک عن الشہر تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ۔ تفسیر۔ نمبر 1 عنوان تکالیف میں صبر کی حکیمانہ تاکید۔ پہلے مذکور ہوا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے انبیاء اور ان کی امتوں کو ہمیشہ ایذائیں ہوئیں، تو اب اہل اسلام کو ارشاد ہے کہ کیا تم کو اس بات کی طمع ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ اگلی امتوں کو جو ایذائیں پیش آئیں وہ تم کو پیش نہیں آئیں، کہ ان کو فقر و فاقہ اور مرض اور خوف کفار اس درجہ کو پیش آئے کہ مجبور اور عاجز ہو کر نبی اور ان کی امت بول اٹھی کہ دیکھیے اللہ نے جس مدد اور اعانت کا وعدہ فرمایا تھا وہ کب آئے گی، یعنی بمقتضائے بشریت پریشانی کی حالت میں مایوسانہ کلمات سرزد ہونے لگے۔ انبیاء اور مومنین کا یہ کہنا کہ کچھ شک کی وجہ سے نہ تھا۔ حضرت مولانا روم اسی کی بابت مثنوی میں فرماتے ہیں درگما افتاد جا انبیاء ز اتفاق منکر اشقیاء، بلکہ بحالت اصرار بمقتضائے بشریت اس کی نوبت آئی جس میں کوئی ان پر الزام نہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رحمت الہی متوجہ ہوئی اور ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، گھبراؤ نہیں، سوائے مسلمانوں تکلیف دنیاوی سے اور دشمنوں کے غلبہ سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو۔ سو اے مسلمانوں تکلیف دنیاوی سے اور دشمنوں کے غلبہ سے گھبراؤ نہیں، تحمل کرو اور ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 آیات سابقہ میں کلیتاً یہ مضمون بہت تاکید سے بیان ہوا کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو، حکم الہی کے مقابل کسی کی مت سنو، اللہ کی خوشی میں جان و مال خرچ کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو۔ اب یہاں سے اسی کلیہ کے متعلق جزیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات مثل نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں، تاکہ اس کلیہ کی تحقیق و تاکید خوب ذہن نشین ہو جائے۔ نمبر 3 انفاق مال کے مصارف۔ بعض اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ مال میں سے کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ قلیل خواہ کثیر جو کچھ خدا تعالیٰ کے لیے خرچ کرو وہ والدین اور اقارب اور یتیموں اور محتاج اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی حصول ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کرو، اس کی کوئی تعیین و تحدید نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مواقع ہم نے بتلائے ان میں صرف کرو۔ نمبر 4 جہاد کی فرضیت، یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔ فائدہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتلہ کی اجازت نہ ہوئی، جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو مقاتلہ کی اجازت ہوئی، مگر صرف ان کفار سے کہ جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کریں۔ اس کے بعد علی العموم کفار سے مقاتلہ کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا۔ اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ، بشرطے کہ جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پائی جاتی ہیں۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت اور معاہدہ کر لیں یا ان کی امن اور حفاظت میں آ جائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلہ میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔ نمبر 5 جہاد کے فضائل۔ برے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اہل رد و انکار نظر آئے اور مخالف حکمت و مصلحت سمجھا جائے اور موجب ناخوشی اور تنفر ہو، سو اتنی بات میں کوئی الزام نہیں۔ جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلہ سے زیادہ دشوار کوئی شے نہ ہونی چاہیے۔
نمبر 6 یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا مضر سمجھو وہ واقع میں بھی تمہارے حق میں ویسی ہی ہوا کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مضر سمجھو اور وہ مفید ہو، اور کسی چیز کو مفید خیال کرو اور وہ مضر ہو۔ تم نے تو سمجھ لیا کہ جہاد میں جان و مال سب کا نقصان ہے اور ترک جہاد میں دونوں کی حفاظت، اور یہ نہ جانا کہ جہاد میں دنیا اور آخرت کے کیا کیا منافع ہیں اور اس کے ترک میں کیا کیا نقصان ہے۔ تمہارے نفع نقصان کو خدا ہی خوب جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس لیے وہ جو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اپنے اس خیال کو چھوڑ دو۔ الحرام قتال فی، حرام کو اس میں لڑنا کیسا ہے؟ نمبر 1 قل قتال فیہ کبیر، کہہ دے کہ لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس کو نہ ماننا، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ نمبر 3 والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے بچلانا یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 4 ولا یزالون یقاتلونکم، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر قابو پاویں۔ نمبر 5 ومن یرتدد، اور جو کوئی پھرے تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پھر مر جائے، وہو کافر، حالت کفر میں ہی، فاولئک حبطت اعمالہم، تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک، اور وہ لوگ، اصحاب النار، رہنے والے ہیں دوزخ میں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 6 ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور لڑے۔ تفسیر۔ نمبر 1 شہر حرام میں قتال کی ممانعت۔ حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جماعت کافروں کے مقابلوں کو بھیجی تو انہوں نے کافروں کو مارا اور مال لوٹ لائے۔ مسلمان تو جانتے تھے کہ وہ اخیر دن جمادی الثانی کا ہے اور وہ رجب کا غرہ تھا جو کہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ کافروں نے اس پر بہت طعن کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینے کو بھی حلال کر دیا اور اپنے لوگوں کو حرام مہینے میں لوٹ مار کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے شبوں میں یہ کام ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت اتری۔ نمبر 2 یعنی شہر حرام میں قتال کرنا بے شک گناہ کی بات ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے تو اپنے علم کے موافق جمادی الثانی میں جہاد کیا تھا، شہر حرام یعنی رجب میں نہیں، اس لیے مستحق عفو ہیں، ان پر الزام لگانا بے انصافی ہے۔ نمبر 3 یعنی لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا اور خود دین اسلام کو تسلیم نہ کرنا اور زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ باتیں شہر حرام میں مقاتلہ کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے اور کفار برابر یہ حرکات کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شہر حرام میں بلا وجہ اور ناحق لڑنا بے شک اشد گناہ ہے، مگر جو لوگ کہ حرم میں بھی کفر پھیلائیں اور بڑے بڑے فساد کریں اور اشہر حرم میں بھی مسلمانوں کے ستانے میں قصور نہ کریں، ان سے لڑنا منع نہیں۔ علاوہ ازیں جب مشرکین ایسے امور شنیعہ میں سرگرم ہیں تو ایک تھوڑے قصور پر مسلمانوں کی نسبت طعن کرنا جو ان سے بوجہ لا علمی صادر ہوا بڑے شرم کی بات ہے۔ نمبر 4 فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے، یعنی دین میں فتنہ اور فساد ڈالنا تاکہ لوگ دین حق کو قبول نہ کریں، اس قتل سے بھی بدرجہ مذموم ہے جو مسلمانوں سے شہر حرام میں واقع ہوا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ دین اسلام کی باتوں میں طرح طرح کے خدشات کیا کرتے تھے تاکہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور اسلام کو قبول نہ کریں۔ چنانچہ اسی قصہ میں مسلمانوں سے شہر حرام میں بوجہ لا علمی قتل واقع ہوا۔ اس پر مشرکین نے جو زبان درازی کی تو اس سے مقصود یہی تھا کہ لوگ قبول اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے جو قتل صادر ہوا اس پر مشرکین کا طعن کرنا اس وجہ سے کہ لوگ دین حق سے بچل جائیں، قتل مذکور سے بدرجہ مذموم و شنیع ہے۔ نمبر 5 یعنی جب تک تم دین حق پر قائم رہو گے یہ مشرکین کسی حالت میں اور کسی موقع پر بھی تمہارے مقاتلہ اور مخالفت میں کمی نہیں کریں گے۔
حرم مکہ اور شہر حرام میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ عمرہ حدیبیہ میں پیش آیا، نہ حرم مکہ کی حرمت کی نہ شہر حرام کی، بلا وجہ محض اناد سے مرنے کو مستعد ہو گئے اور مسلمانوں کے مکہ میں جانے اور عمرہ کرنے کے روادار نہ ہوئے، پھر ایسے معاندین کے طعن و تشنیع کی کیا پرواہ کی جائے اور ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں روکا جائے؟ نمبر 6، یعنی دین اسلام سے پھر جانا اور اس حالت پر اخیر تک قائم رہنا ایسی سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کے ضائع ہو جاتے ہیں کہ کسی کی بھلائی کے مستحق نہیں رہتے۔ دنیا میں نہ ان کی جان و مال محفوظ رہے، نہ نکاح قائم رہے، نہ ان کو میراث ملے، نہ آخرت میں ثواب ملے اور نہ کبھی جہنم سے نجات نصیب ہو۔ ہاں اگر پھر اسلام قبول کر لیا تو صرف اس اسلام کے بعد کے اعمال حسنہ کی جزا پوری ملے گی۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون وہ امیدوار ہے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1، یسألونک تجھ سے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر حکم شراب کا اور جوے کا۔ نمبر 2، قل کہہ دے فیہما اسم کبیر ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، واسمہما اکبر اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے۔ نمبر 3، ویسألونک اور تجھ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دے العفو جو بچے اپنے خرچ سے۔ نمبر 4، کذالک یبین اللہ اس طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے واسطے حکم، لعلکم تتفکرون شاید تاکہ تم فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ نمبر 5، ویسألونک اور تجھ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی یتیموں کا حکم۔ نمبر 6، قل کہہ دے اصلاح لہم خیر سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم ان کا خرچ ملا لو فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے المفسد خرابی کرنے والے من المصلح اور سنوارنے والے کو۔ نمبر 7، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا۔ نمبر 8، ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔ نمبر 9، نمبر 1 تفسیر۔ نمبر 1 مخلصین کی غلطیوں کا حکم۔ آیت سابقہ سے جماعت اصحاب مذکور بالا کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں، مگر یہ تردد ان کو تھا کہ دیکھیے اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے واسطے اس کے دشمنوں سے لڑے، اپنی کوئی غرض اس لڑائی میں نہ تھی، وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے مستحق ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی خطائیں بخشنے والا اور ان پر انعام فرمانے والا ہے، وہ ایسے تابع داروں کو محروم نہ کرے گا۔ نمبر 2 شراب اور جوئے کا بیان۔ شراب اور جوئے کے حق میں کئی آیتیں اتریں، ہر ایک میں ان کی برائی ظاہر کی گئی۔ آخر سورہ مائدہ کی آیت میں صاف صاف ممانعت کر دی گئی کہ اب جو چیزیں نشہ لاویں وہ سب حرام ہیں، اور جو شرط بدی جائے وہ کسی چیز پر جس میں ہار اور جیت ہو وہ محض حرام ہے، اور ایک طرف کی شرط حرام نہیں۔ نمبر 3 شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے، جو تمام امور شرعیہ سے بچاتی ہے، اور لڑائی اور قتل وغیرہ طرح طرح کی خرابیوں کی نوبت آتی ہے، اور مختلف قسم کے امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہوتے ہیں، اور جوا کھیلنے میں حرام مال کا کھانا اور سرقہ اور تضییع مال اور عیال باہم دشمنی وغیرہ طرح طرح کے مفاسد ظاہری و باطنی پیش آتے ہیں۔ ہاں ان میں سرسری نفع بھی ہے، مثلا شراب پی کر لذت و سرور ہو گیا اور جوا کھیل کر بلا مشقت مال ہاتھ آ گیا۔ نمبر 4 مال خرچ کرنے کے آداب۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ مال اللہ کے واسطے کس قدر خرچ کریں۔ حکم ہوا کہ جو اپنے اخراجات ضروری سے افزود یعنی زائد ہو، کیونکہ جیسا آخرت کا فکر ضرور ہے، دنیا کا فکر بھی ضرور ہے۔ اگر سارا مال اٹھا ڈالو تو اپنی ضروریات کیوں کر پوری کرو، اور جو حقوق تم پر لازم ہے ان کو کیوں کر ادا کرو، معلوم نہیں کس خرابی دینی اور دنیاوی میں پھنسو۔ نمبر 5 یعنی دنیا فانی مگر محل حوائج ہے اور آخرت باقی اور دار ثواب ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر ہر ایک امر میں اس کے لیے مناسب حال خرچ کرنا چاہیے، اور مصلحت دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے، اور احکام کو واضح طور پر بیان فرمانے سے یہی مطلوب ہے کہ تم کو فکر کرنے کا موقع ملے۔ نمبر 6 یتیموں کے مال کا حکم۔ بعض لوگ یتیم
کے مال میں احتیاط نہ کرتے تھے تو اس پر حکم ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِلَى آخِرِهِ۔ اس پر جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ ڈر گئے اور یتیموں کے کھانے اور خرچ کو بالکل جدا کر دیا، کیونکہ شرکت کی حالت میں یتیم کا مال کھانا پڑتا تھا۔ اس میں یہ دشواری ہوئی کہ ایک چیز یتیم کے واسطے تیار کی، اب جو کچھ بچتی وہ خراب ہو جاتی اور پھینکنی پڑتی۔ اس احتیاط میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا تو آپ سے عرض کیا تو اس پر اب یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 7، یعنی مقصود تو صرف یہ بات ہے کہ یتیم کے مال کی درستی اور اصلاح ہو، سو جس موقع میں علیحدگی میں یتیم کا نفع ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں شرکت میں بہتری نظر آئے ان کا خرچ شامل کر لو۔ تو کچھ مذائقہ نہیں کہ ایک وقت ان کی چیز کھا لی تو دوسرے وقت اپنی چیز ان کو کھلا دی، کیونکہ وہ یتیم بچے تمہارے دینی یا نسبی بھائی ہیں، اور بھائیوں میں شرکت اور کھانا اور کھلانا بیجا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یتیموں کی اصلاح کی رعایت پوری رہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس شرکت سے کس کو خیانت اور افساد مال یتیم مقصود ہے اور کس کو یتیموں کی اصلاح اور ان کے نفع رسانی منظور ہے۔ نمبر 8، مشقت ڈالتا، یعنی کھانے پینے میں یتیموں کی شرکت علی وجہ الاصلاح بھی مباحثہ فرماتا، یا یہ کہ بلا علم اور بلا قصد مجبوراً بھی اگر کچھ کمی یا بیشی ہو جاتی تو اس پر بھی مواخذہ کرتا۔ نمبر 8، یعنی بھاری سے بھاری حکم دے سکتا اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن ایسا نہ کیا بلکہ سہولت کا حکم دیا اس لیے کہ وہ حکمت اور مصلحت کے موافق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمنّ جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ البتہ لونڈی مسلمان خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرک بیوی سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا اور نکاح نہ کرو المشرکین مشرکوں سے حتیٰ یؤمنوا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ غلام مسلمان خیر من مشرک بہتر ہے مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ نمبر 1، اولئک یدعون الی النار وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ نمبر 2، واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ اور بتلاتا ہے اپنا حکم للناس لوگوں کو، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت کو قبول کریں۔ ویسألونک اور تجھ سے پوچھتے ہیں عن المحیض حکم حیض کا، قل کہہ دے ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا سو تم الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض کے وقت۔ نمبر 3، ولا تقربوہن اور نزدیک نہ ہو ان کے حتیٰ یطہرن جب تک کہ پاک نہ ہوئیں۔ نمبر 4، فاذا تطہرن پھر جب خوب پاک ہو جائیں، فأتوہن تو جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم جہاں سے حکم دیا تم کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، مشرک عورتوں سے نکاح کا حکم۔ پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت اور اس کے برعکس دونوں صورتوں میں نکاح کی اجازت تھی، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اگر مرد یا عورت مشرک ہو تو اس کا نکاح مسلمان سے درست نہیں۔ یہ نکاح کے بعد ایک مشرک ہو گیا تو نکاح سابق ٹوٹ جائے گا۔ اور شرک یہ کہ علم یا قدرت یا کسی اور صفت خداوندی میں کسی کو خدا کا مماثل سمجھے یا خدا کے مثل کسی کی تعظیم کرنے لگے، مثلا کسی کو سجدہ کرے یا کسی کو مختار سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے۔ باقی اتنی بات دیگر آیات سے معلوم ہوئی کہ یہود اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے، وہ ان مشرکین میں داخل نہیں، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہو، دہریہ اور ملحد نہ ہو، جیسا کہ اکثر نصارہ آج کل کے نظر آتے ہیں۔ خلاصہ تمام آیت ہے کہ یہ ہے کہ مسلمان مرد کو مشرک عورت سے نکاح کرنا درست نہیں تاوقتے کہ مسلمان نہ ہو جائے۔ بے شک لونڈی مسلمان کافر عورت سے بہتر ہے، گو وہ آزاد بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک بیوی بسبب مال اور جمال اور شرافت کے تم کو پسند آئے۔ اور ایسے ہی مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور مرد سے نہ کرو، مسلمان غلام بھی مشرک سے بہت بہتر ہے، گو وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مشرک مرد بسبب صورت و دولت کے تم کو پسند ہو، یعنی مسلمان ادنا سے ادنا بھی مشرک سے بہت افضل ہے، گو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، یعنی مشرکین اور مشرکات جن کا ذکر ہوا، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی محبت، ان کے ساتھ اختلاط کرنا شرک کی نفرت اور اس کی برائی کو دل سے کم کرتا ہے اور شرک کی طرف رغبت کا باعث ہوتا ہے، جس کا انجام دوزخ ہے۔ اس لیے ایسوں کے ساتھ نکاح کرنے سے اجتناب کلی لازم ہے۔ نمبر 3، حیض کے احکام۔
حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورتوں کی عادت ہے، اس حالت میں مجامعات کرنا، نماز، روزہ سب حرام ہے، اور خلاف عادت جو خون ہے وہ بیماری ہے، اس میں مجامعات، نماز، روزہ سب درست ہے۔ اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے زخم یا فصل سے خون نکلنے کا، اور یہود اور مجوس حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانے اور ایک گھر میں رہنے کو بھی جائز نہ سمجھتے تھے، اور نصارہ مجامعات سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صاف فرما دیا کہ مجامعات اس حالت میں حرام ہے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا سب درست ہیں۔ یہود کا افراط اور نصارہ کا تفرید دونوں مردود ہو گئیں۔ پاک ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن پر موقوف ہو تو اسی وقت سے مجامعات درست ہے، اور اگر 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا، مثلا 6 روز کے بعد، اور عورت کی عادت بھی 6 روز کی تھی، تو مجامعات خون کے موقوف ہوتے ہی درست نہیں، بلکہ جب عورت غسل کر لے یا نماز کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد مجامعات درست ہوگی، اور اگر عورت کی عادت 7 یا 8 دن کی تھی تو ان دنوں کو پورا کرنے کے بعد مجامعات درست ہوگی۔ اللہ نے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے، ویحب المتطہرین، اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ نمبر 2، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، سو جاؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو۔ نمبر 3، وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے۔ نمبر 4، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا انکم، اور جان رکھو کہ تم کو ملاقوہ، اس سے ملنا ہے، وبشر الصابرین، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ، لایمانکم، اپنی قسمیں کھانے کے لیے، ان تبروا، کے سلوک کرنے سے، وتتقوا، اور پرہیزگاری سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ۔ نمبر 5، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ نمبر 6، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ، باللغو فی ایمانکم، بیہودہ قسموں پر تمہاری۔ نمبر 7، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا ہے تمہارے دلوں نے۔ نمبر 8، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ نمبر 9، للذین یؤلون، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، فإن فاؤوا، پھر اگر باہم مل گئے۔ تفسیر۔ نمبر 1، مجامعات کے احکام۔ جس موقع سے مجامعات کی اجازت دی ہے یعنی آگے کی راہ سے کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے موقع یعنی لواطت حرام ہے۔ نمبر 2، یعنی جو توبہ کرتے ہیں گناہ سے تو ان سے اتفاقیہ صادر ہوا، مثلا حالت حیض میں وطی کا مرتکب ہوا، اور ناپاکی یعنی گناہوں اور وطی، حالت حیض اور وطی موقع نجس سے احتراز کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہود عورت کی پشت کی طرف ہو کر وطی کرنے کو ممنوع کہتے تھے اور کہا کرتے تھے اس سے بچہ احول پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت اتری، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کی ہیں، جس میں نطفہ بجائے تخم اور اولاد بمنزلہ پیداوار کے ہے، یعنی اس سے مقصود اصلی صرف نسل کا باقی رکھنا اور اولاد کا پیدا ہونا ہے۔ سو تم کو اختیار ہے آگے سے یا کروٹ سے یا پس پشت سے، پڑھ کر یا بیٹھ کر، جس طرح چاہو مجامعات کرو، مگر یہ ضرور ہے کہ تخم ریزی اس خاص موقع میں ہو جہاں پیداواری کی امید ہو، یعنی مجامعات خاص فرج ہی میں ہو، لواطت ہرگز نہ ہو۔ یہود کا خیال غلط ہے کہ اس سے بچہ احول پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، یعنی اعمال صالحہ اپنے لیے کرتے رہو، یا یہ کہ وطی سے اولاد صالحہ مطلوب ہونی چاہیے، محض حفظ نفسی مقصود نہ ہو۔ نمبر 5، لغو قسم کھانے کا بیان، یعنی کسی اچھے کام نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا بیٹھے، مثلا ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا فقیر کو کچھ نہ دوں گا، یا باہم کسی میں مصالحت نہ کراؤں گا، ایسی قسموں میں خدا کے نام کو برے کاموں کے لیے ذریعہ بنانا ہوا، سو ایسا ہرگز مت کرو، اور اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو اس کا توڑنا اور کفارہ دینا واجب ہے۔ نمبر 6، یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے، اور اگر کوئی عظمت و جلال خدا بندی کی وجہ سے قسم کھانے سے روکتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو خوب جانتا ہے۔
تمہاری کوئی بات ظاہری اور باطنی اس سے مخفی نہیں، اس لیے نیت قلبی اور قول لسانی دونوں میں احتیاط لازم ہے۔ نمبر 7، لغو اور بیہودہ قسم وہ ہے کہ منہ سے عادت اور عرف کے موافق بے ساختہ اور ناخواستہ نکل جائے اور دل کو خبر تک نہ ہو، ایسی قسم کا نہ کفارہ ہے نہ اس میں گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی بالقصد الفاظ قسم مثلا واللہ اور باللہ کہے اور اس سے محض تاکید مقصود ہو، قسم کا قصد نہ ہو، تو اس پر ضرور کفارہ لازم ہوگا، اور کفارہ کا بیان آگے آ جائے گا۔ نمبر 8، یعنی جو قسم جان بوجھ کر کھائے کہ جس میں دل بھی زبان کے موافق ہو، اس قسم کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 9، غفور ہے کہ لغو اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہ فرمایا، حلیم ہے کہ مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا، شاید بندہ توبہ کر لے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 1، والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور ان کو حلال نہیں، ان یکتمن، کہ چھپا کر رکھیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹ میں، ان کن یؤمن، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر۔ نمبر 2، وبعولتہن، اور ان کے خامند، احق، حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کے لوٹا لینے کا، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادوا اصلاح، اگر چاہیں سلوک سے رہنا۔ نمبر 3، ولہن، اور عورتوں کا، مثل الذی علیہن، بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، وللرجال علیہن، اور مردوں کو عورتوں پر، درجۃ، فضیلت ہے۔ نمبر 4، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی ہے 2 بار تک، فامساکم بمعروف، اس کے بعد رکھ لینا ہے موافق دستور کے، او تسریح باحسان، یہ چھوڑ دینا ہے بھلی طرح سے۔ نمبر 5، ولا یحل، اور تم کو روا۔ تفسیر۔ نمبر 1، الہ کے احکام، یعنی اگر کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو اگر 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ دے گا اور عورت اس کے نکاح میں ہی رہے گی، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس نہ گیا تو عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ فائدہ، الہ شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس جانے سے 4 مہینے یا زائد کے لیے یا بلا قید مدت قسم کھا لے اور 4 مہینے سے کم الہ نہ ہوگا۔ الہ کی 3 صورتوں میں 4 مہینے کے اندر عورت کے پاس جائے گا تو کفارہ قسم کا دینا پڑے گا، ورنہ 4 ماہ کے ختم پر بلا طلاق دیے عورت مطلقہ بائنہ ہو جائے گی، اور اگر 4 مہینے سے کم پر قسم کھائے، مثلا قسم کھائی کہ 3 مہینے عورت کے پاس نہ جاؤں گا، تو یہ الہ شرعی نہیں۔ اس کا یہ حکم ہے کہ اگر قسم کو توڑا، مثلا صورت مذکورہ میں 3 مہینے کے اندر عورت کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم کو پورا کیا یعنی 3 مہینے تک مثلا اس کے پاس نہ گیا تو نہ عورت پر طلاق پڑے گی اور نہ کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 2، طلاق اور عدت کے احکام۔ جب مرد نے عورت کو طلاق دی تو ابھی اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح روا نہیں جب تک کہ 3 حیض پورا نہ ہو جائیں، تاکہ حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور کسی کی اولاد کسی کو نہ مل جائے۔ اس لیے عورت پر فرض ہے کہ جو ان کے پیٹ میں ہو اس کو ظاہر کر دیں، خواہ حمل ہو یا حیض آتا ہو، اور اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ فائدہ، معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں مطلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد صحبت یا خلوت شرعیہ کی نوبت خاوند کو آ چکی ہو، اور ان عورتوں کو حیض بھی آتا ہو اور آزاد بھی ہو، کسی کی لونڈی نہ ہو، کیونکہ جس عورت سے صحبت یا خلوت کی نوبت نہ آئے اس کے اوپر طلاق کے بعد عدت بالکل نہیں، اور جس عورت کو حیض نہ آئے، مثلا صغیر سن ہے یا بہت بوڑھی ہو گئی ہے یا اس کو حمل ہے، تو پہلی دونوں صورتوں میں اس کی عدت 3 مہینے ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو عورت آزاد نہ ہو بلکہ کسی کی شرعی قاعدہ کے موافق لونڈی ہو، اگر اس کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت 2 حیض، اور حیض نہ آئے تو اگر وہ صغیرہ یا بڑھیا ہے تو اس کی عدت 1.5 مہینہ ہے، اور حاملہ ہے تو وہی وضع حمل ہے۔ دوسری آیتوں اور حدیثوں سے یہ تفصیل ثابت ہے۔ نمبر 3، طلاق سے رجوع کرنے کا حکم، یعنی عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر رکھ لے
اگرچہ عورت کی خوشی نہ ہو مگر اس لوٹانے سے مقصود سلوک اور اصلاح ہو، عورت کو ستانا یا اس دباؤ میں اس سے مہر وغیرہ کا معاف کرانا منظور نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اگر ایسا کرے گا گناہ گار ہوگا، گو رجعت بھی صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 4، مردوں کی عورتوں پر فضیلت، یعنی یہ امر تو حق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، جن کا قاعدے کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اب مرد کو عورت کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی ہر قسم کی حق تلفی ممنوع ہوگی، مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے، تو اس لیے رجعت میں اختیار مرد کو ہی دیا گیا۔ نمبر 5، صرف 2 طلاقیں۔ اسلام سے پہلے دستور تھا کہ 10-20 جتنی بار چاہتے زوجہ کو طلاق دیتے، مگر عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجعت کر لیتے، پھر جب چاہتے طلاق دیتے اور رجعت کر لیتے۔ اس صورت سے بعض شخص عورتوں کو اسی طرح بہت ستاتے، اس واسطے یہ آیت اتری کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکے کل 2 بار ہے، 1 یا 2 طلاق تک تو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر دستور کے موافق رکھ لے یا پہلی طرح سے چھوڑ دے، پھر بعد عدت کے رجعت باقی نہیں رہتی۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار طلاق دے گا تو پھر ان میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا جب تک دوسرا خاوند اس سے نکاح کر کے صحبت نہ کر لے۔ فائدہ، امساکم بمعروف اور تسریح باحسان سے غرض یہ ہے کہ رجعت کرے تو موافق اور حسن معاشرت کے ساتھ رہے، عورت کو قید میں رکھنا اور ستانا مقصود نہ ہو جیسا کہ ان میں دستور تھا، اور نہ سہولت اور عمدگی کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ لکم نہیں ان تاخذوا کہ لے لو مما آتیتموہن شیئا کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، الا ان مگر جب کہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ نمبر 1، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم ڈرو اس بات سے اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر، فیما افتدت بہ اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے۔ نمبر 2، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی بندھی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها سو ان سے آگے مت بڑھو، ومن یتعدی اور جو کوئی بڑھ چلے حدود اللہ اللہ کی بندھی ہوئی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ نمبر 3، فإن طلقها پھر اگر اس عورت کو طلاق دی، فلا تحل له من بعد یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد، حتی تنکح جب تک کہ نکاح نہ کرے، زوجا غیرہ کسی خاوند سے اس کے سوا۔ فإن طلقها پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند، فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ پھر باہم مل جائیں، ان ظنا اگر خیال کریں، ان یقیما حدود اللہ کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، وتلک حدود اللہ اور یہ حدیں بندھی ہوئی ہیں اللہ کی، یبینھا لقوم یعلمون بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ نمبر 5، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب طلاق دی تم نے۔ تفسیر، نمبر 1، یعنی مردوں کو یہ روا نہیں کہ عورتوں کو جو مہر دیا ہے اس کو طلاق کے بدلے میں واپس لینے لگیں، البتہ یہ جب روا ہے کہ ناچاری ہو اور کسی طرح دونوں میں موافقت نہ آئے، اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بوجہ شدت مخالفت ہم احکام خداوندی کی پابندی معاشرت باہمی میں نہ کر سکیں گے، اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، ورنہ مال لینا زوج کو حرام ہے۔ نمبر 2، خلع کا بیان، یعنی اے مسلمانوں اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ خاوند اور بیوی میں ایسی بیزاری ہے کہ ان کے گزران موافقت سے نہ ہوگی، تو پھر ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے اور مرد وہ مال لے لے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ اور جب اس عورت کی اس ضرورت کی حالت میں زوجین کو خلع کرانا درست ہوا تو سب مسلمانوں کو اس میں سعی کرنے ضرور درست ہوگی۔ فائدہ، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے تحقیق کیا تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، اور نہ اس کے اخلاق و تدین میں مجھ کو کوئی اعتراض ہے، بلکہ مجھ کو اس سے منافرت طبعی ہے۔ آپ نے عورت سے مہر واپس کرا دیا اور زوج سے طلاق دلوا دی، اس پر یہ آیت اتری۔ نمبر 3، یہ سب احکام مذکورہ یعنی طلاق اور رجعت اور خلع حدود اور قواعد مقررہ فرمود حق تعالی ہیں، ان کی پوری پابندی لازم ہے
کسی قسم کا خلاف اور تغیر اور کوتاہی ان میں نہ کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسری طلاق کا حکم، یعنی اگر زوج اپنی عورت کو تیسری بار طلاق دے گا تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی تا وقت کہ وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا خاوند اس سے صحبت کر کے اپنی خوشی سے طلاق نہ دے، اس کی عدت پوری کر کے پھر زوج اول سے نکاح جدید ہو سکتا ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اور حلالہ کے بعد زوج اول کے ساتھ نکاح ہونا جب ہی ہے کہ ان کو حکم خداوندی کے قائم رکھنے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا خیال اور اس پر اعتماد ہو، ورنہ ضرور نزاع باہمی اور اتلاف حقوق کی نوبت آئے گی اور گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ النساء، عورتوں کو، فبلغن اجلہن، پھر پہنچی اپنی عدت کو۔ نمبر 1، فامسکوہن، تو رکھ لو ان کو، بمعروف، موافق دستور کے، او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، ولا تمسکوہن، اور نہ روکے رکھو ان کو، ضرارا، ستانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ نمبر 2، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا، ولا تتخذوا، اور مت ٹھہراؤ، آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکام کو ہنسی، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کا احسان، علیکم، جو تم پر ہے، وما انزل علیکم، اور اس کو جو اتاری تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی بات، علم کی باتیں، یعظکم بہ، تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پورا کر چکی اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، اس سے کہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے انہی خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہن بالمعروف، جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے۔ نمبر 4، ذالک، یہ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی یہ عدت ختم ہونے کو آئی۔ نمبر 2، رجعت کے آداب، یعنی عدت ختم ہونے تک خاوند کو اختیار ہے کہ اس عورت کو موافقت اور اتحاد کے ساتھ پھر ملا لے یا خوبی اور رضامندی کے ساتھ بالکل چھوڑ دے۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ قید میں رکھ کر اس کو ستانے کے قصد سے رجعت کرے، جیسے کہ بعض اشخاص کیا کرتے تھے۔ فائدہ آیت سابقہ یعنی الطلاق مرتان آخری میں یہ بتلایا تھا کہ 2 طلاق تک تو زوج کو اختیار ہے کہ عورت کو عمدگی سے پھر ملا لے یا بالکل چھوڑ دے۔ اب اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ یہ اختیار صرف عدت تک ہے، عدت کے بعد زوج کو اختیار مذکور حاصل نہ ہوگا، اس لیے کوئی تکرار کا شبہ نہ کرے۔ نمبر 3، نکاح طلاق الہ، خلو، رجعت حلالہ وغیرہ میں بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ان میں ہیلے کرنے اور بیہودہ اغراض کو دخل دینا، مثلا کوئی رجعت کر لے اور اس سے مقصود عورت کو تنگ کرنا ہے تو گویا اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھٹھے بازی ٹھہری، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو سب کچھ روشن ہے، ایسے ہیلوں سے بجز مضرت اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، معروف طریقے کے معنی، ایک عورت کو اس کے خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دیں، پھر عدت میں رجعت بھی نہ کی، جب عدت ختم ہو چکی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی نکاح کا پیام دیا، عورت بھی اس پر راضی تھی، مگر عورت کے بھائی کو غصہ آیا اور نکاح کو روک دیا، تو اس پر یہ حکم اترا، عورت کی خوشنودی اور بہبودی کو ملحوظ رکھو، اسی کے موافق نکاح ہونا چاہیے، اپنے کسی خیال اور ناخوشی کو دخل مت دو، اور یہ خطاب عام ہے نکاح سے روکنے والوں کو، سب کو، خواہ زوج اول جس نے طلاق دی ہے وہ دوسری جگہ عورت کو نکاح کرنے سے روکے، یا عورت کے ولی اور وارث عورت کو پہلے خامن سے یا کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے مانے ہوں، سب کو روکنے سے ممانعت آ گئی ہے۔ ہاں اگر خلاف قاعدہ کوئی بات ہو، مثلا غیر کفو عورت نکاح کرنے لگے یا پہلے خامن کی عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو بے شک ایسے نکاح سے روکنے کا حق ہے، بالمعروف فرمانے کا یہی مطلب ہے۔ یوعظ بہ، نصیحت اس کو کی جاتی ہے، من کان منکم، جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے، یؤمن باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر۔ نمبر 1، ذالکم ازکی لکم واطہر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزی، واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم،
لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ نمبر 2، والوالدات اور بچے والی عورتیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین کاملین 2 برس پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعت جو کچھ چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت۔ نمبر 3، وعلی المولود لہ اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے رزقہن اس کا کھانا، وکسوتہن اور کپڑا ان عورتوں کا بالمعروف موافق دستور کے، لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، لا تضار والدۃ نہ نقصان دیا جاوے ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ نمبر 4، وعلی الوارث اور وارثوں پر بھی ہے مثل ذالک یہی لازم۔ نمبر 5، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں، عن تراض منہما یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا و تشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 6، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ اور اگر تم چاہو کہ تفسیر۔ نمبر 1، یہ سب احکام حکمت سے پر ہے، یعنی حکم جو مذکور ہوئے ان میں سے اہل ایمان کو نصیحت دی جاتی ہے کیونکہ اس نصیحت سے وہی منتفع ہوتے ہیں، اور یوں تو نصیحت سبھی کے لیے ہے، کسی کی خصوصیت نہیں، اور مومنین کے خاص کرنے سے دوسروں پر تہدید اور ان کی تحقیر بھی مفہوم ہوتی ہے، یعنی جو لوگ ان حکموں پر عمل نہیں کرتے گویا ان کو اللہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہی نہیں۔ نمبر 2، یعنی عورت کو نکاح سے نہ روکنے اور نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے جو نکاح سے روکنے میں ہرگز نہیں، اور عورت جب کہ پہلے خاوند کی طرف راغب ہو تو اسی کے ساتھ نکاح ہو جانے میں وہ پاکیزگی ہے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو اور نفع نقصان آئندہ کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نمبر 3، رضاعت کے احکام، یعنی ماں کو حکم ہے کہ اپنے بچہ کو 2 برس تک دودھ پلائے، اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو ماں باپ بچے کے لیے دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، ورنہ اس میں کمی بھی جائز ہے جیسا کہ آیت کے آخر میں آتا ہے، اور اس حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں جن کا نکاح باقی ہے، اور وہ بھی کہ جن کو طلاق مل چکی ہے یا ان کی عدت بھی گزر چکی ہے۔ ہاں اتنا فرق ہوگا کہ کھانا کپڑا منکوحہ اور معتدہ کو تو دینا زوج اول کو ہر حال میں لازم ہے، دودھ پلائے یا نہ پلائے، اور عدت ختم ہو چکے گی تو پھر صرف دودھ پلانے کی وجہ سے دینا ہوگا۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دودھ کی مدت کو جس ماں سے پورا کرانا چاہیں یا جس صورت میں باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہیں تو اس کی انتہا 2 برس کامل ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ علی العموم دودھ پلانے کی مدت 2 برس سے زیادہ نہیں۔ نمبر 4، یعنی باپ کو بچے کی ماں کو کھانا کپڑا ہر حال میں دینا پڑے گا، اول صورت میں تو اس لیے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، دوسری صورت میں عدت میں ہے، اور تیسری صورت میں دودھ پلانے کی اجرت دینی ہوگی، اور بچہ کے ماں باپ بچہ کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، مثلا ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا باپ بلا سبب ماں سے بچہ کو جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے، یا کھانے کپڑے میں تنگی کرے۔ نمبر 5، یعنی اگر باپ مر جاوے تو بچے کے وارثوں پر بھی یہی لازم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت میں اس کی ماں کے کھانے کپڑے کا خرچہ اٹھائیں اور تکلیف نہ پہنچائیں، اور وارث سے مراد وہ وارث ہے جو محرم بھی ہو۔ نمبر 6، یعنی اگر ماں باپ کسی مصلحت کی وجہ سے 2 سال کے اندر ہی بچہ کی مصلحت کے لحاظ کر کے باہم مشورہ اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں گناہ نہیں، مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو۔ تسترضعوا دودھ پلواؤ کسی داعیہ سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، اذا سلمتم جب کہ حوالے کر دو، ما آتیتم بالمعروف جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے۔ نمبر 1، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ یتوفون مر جائیں منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، یتربصن تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن۔ نمبر 2، فاذا بلغن اجلہن پھر جب پوری کر چکے ہیں اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں، بالمعروف قاعدے کے موافق۔ نمبر 3، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم اور کچھ گناہ نہیں تم پر، فیما عرضتم بھی اس میں کہ اشارے میں کہو،
من خطبۃ النساء پیغام نکاح ان عورتوں کا، او اکننتم فی انفسکم یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، علم اللہ اللہ کو معلوم ہے، انکم کہ تم البتہ ستذکرونہن ان عورتوں کا ذکر کرو گے۔ نمبر 1، یعنی اے مردو اگر تم کسی ضرورت و مصلحت سے ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی گناہ نہیں، مگر اس کی وجہ سے ماں کا کچھ حق بھی نہ کاٹ رکھے، بلکہ دستور کے موافق جو ماں کو دینا ٹھہرایا تھا وہ دے دے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ پلانے والی کا حق نہ کاٹے۔ نمبر 2، موت کی عدت۔ پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کی عدت میں 3 حیض انتظار کرے، اب فرمایا کہ موت کی عدت میں 4 مہینے 10 دن انتظار کرے۔ سو اس مدت میں اگر معلوم ہو گیا کہ عورت کو حمل نہیں تو عورت کو نکاح کی اجازت ہوگی، ورنہ وضع حمل کے بعد اجازت ہوگی۔ اس کی تشریح سورہ طلاق میں آئے گی۔ حقیقت میں 3 حیض یا 4 مہینے 10 دن حمل کے انتظار اور اس کے دریافت کرنے کے لیے مقرر فرمائے۔ نمبر 3، بیوہ کا نکاح۔ جب بیوہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی غیر حاملہ 4 ماہ 10 روز اور حاملہ مدت حمل، تو ان کو دستور شریعت کے موافق نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں، اور زینت اور خوشبو سب حلال ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو سرًا چھپ کر، الا ان تقولوا مگر یہی کہہ دو، قولاً کوئی بات، معروفاً رواج شریعت کے موافق۔ وَلَا تَعْزِمُوا اور نہ ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو۔ نمبر 1، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ یعلم کہ اللہ کو معلوم ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، فاحذروہ سو اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ نمبر 2، لا جناح علیکم کچھ گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء اگر طلاق دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ اور نہ مقرر کیا ان کے لیے کچھ مہر، ومتعوہن اور ان کو کچھ خرچ دو، علی الموسع مقدور والے پر قدرہ اس کے موافق ہے، وعلی المقتر قدرہ اور تنگی والے پر اسی کے موافق، متاعا بالمعروف جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، حقا علی المحسنین لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ نمبر 3، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن ہاتھ لگا لینے سے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ اور ٹھہرا چکے تم ان کے لیے مہر۔ نمبر 1، خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ عورت خاوند کے نکاح سے جدا ہوئی تو جب تک عدت میں ہے تو کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لے یا صاف وعدہ کرا لے یا صاف پیام بھیجے، لیکن اگر دل میں نیت رکھے اور بعد عدت اس سے نکاح کروں گا یا اشارتاً اپنے مطلب کو اسے سنا دے تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیام نہ دے بیٹھے، مثلا عورت کو سنا دے کہ تجھ کو ہر کوئی عزیز رکھے گا، یا کہے کہ میرا ارادہ کہیں نکاح کرنے کا ہے، تو کچھ گناہ نہیں مگر صاف پیام ہرگز نہ دے۔ نمبر 2، یعنی حق تعالیٰ تمہارے جی کی باتیں جانتا ہے، سو ناجائز ارادے سے بچتے رہو، اور ناجائز ارادہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اور گناہ گار پر عذاب نہ ہوا تو اس سے مطمئن نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حلیم ہے، عقوبت میں جلدی نہیں فرماتا۔ نمبر 3، مہر کا بیان۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا اور بلا مہر ہی نکاح کر لیا تو بھی نکاح درست ہے، مہر بعد میں مقرر رہے گا، لیکن اس صورت میں اگر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی مجامعت اور خلوت صحیح سے پہلے ہی طلاق دے دی تو مہر کچھ لازم نہ ہوگا، لیکن زوج کو لازم ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے، کم سے کم یہی کہ 3 کپڑے، کرتا، سربند، چادر، اور اپنی حالت کے موافق اور خوشی سے دے دے۔ فنصف ما فرضتم تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے، الا ان یعفونا مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں، او یعفو الذی یا درگزر کرے وہ شخص، بیدی عقدۃ النکاح کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی یعنی خاوند، وان تعفو اور تم مرد درگزر کرو، اقرب للتقوی تو قریب ہے پرہیزگاری سے، ولا تنسوا الفضل اور نہ بھلا دو احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ نمبر 1، حافظوا علی الصلوات خبردار رہو نمازوں سے، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز سے، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ نمبر 2، فإن خفتم پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا، فرجالاً اور رکبانا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار،
فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جس وقت تم امن پاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو کما علمکم جس طرح تم کو سکھایا ہے ما لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہ جانتے تھے۔ نمبر 3 والذین یتوفون منکم اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں وصیۃ لازواجہم تو وہ وصیت کریں اپنی عورتوں کے واسطے متاعا الی الحول خرچ دینا 1 برس تک غیر بغیر۔ تفسیر نمبر 1 مہر کے احکام۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا لازم ہے، مگر عورت یا مرد کہ جس کے اختیار میں ہے نکاح کا قائم رکھنا اور توڑنا اپنے حق سے درگزر کریں تو بہتر ہے کہ عورت کی تو درگزر یہ کہ آدھا بھی معاف کر دے اور مرد کی درگزر یہ کہ جو مہر مقرر ہوا تھا پورا حوالے کر دے۔ یہ تمام مہر ادا کر چکا تھا تو آدھا نہ لوٹاوے بلکہ سب مہر چھوڑے۔ پھر فرمایا کہ مرد درگزر کرے تو تقوی کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی ہے اور مختار کیا نکاح باقی رکھنے کا اور طلاق دینے کا، اور نفس نکاح سے تمام مہر لازم ہو جاتا ہے، اور بدون ہاتھ لگائے طلاق دے کر زوج نصف مہر کو اپنے ذمے سے ٹلاتا ہے، یہ تقوی کے مناسب نہیں، اور زوجہ کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی۔ جو کچھ کیا زوج نے کیا، ان وجوہ سے زوج کو زیادہ مناسب ہے کہ درگزر کرے۔ فائدہ طلاق کی مہر اور وطی کے لحاظ سے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نہ مہر ہے نہ وطی، دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہوا مگر وطی کی نوبت نہ آئی، ان دونوں صورتوں کا حکم دونوں آیتوں سے معلوم ہو چکا۔ تیسری یہ کہ مہر مقرر ہو اور وطی کی نوبت نہ آئے، اس میں جو مہر مقرر کیا ہے پورا دینا ہوگا، یہ صورت کلام اللہ میں دوسرے موقع پر مذکور ہے۔ چوتھی یہ کہ مہر نہ ٹھہرایا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی، اس میں مہر مثل پورا دینا ہو پڑے گا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے، اور یہی 4 صورتیں موت زوج میں نکلیں گی، مگر موت کا حکم طلاق کے حکم سے جدا ہوگا۔ اگر مہر مقرر نہ کیا تھا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور کہ زوج مر گیا یا ہاتھ لگانے کے بعد مرا تو ان دونوں صورتوں میں مہر مثلی پورا لازم ہوگا، اور اگر مہر مقرر کیا تھا اور ہاتھ لگایا یا ہاتھ نہ لگایا، ان دونوں صورتوں میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا دینا پڑے گا۔ نمبر 2 عصر کی نماز کی اہمیت۔ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں ہے۔ اس کی تاکید زیادہ فرمائی کہ اس وقت دنیا کا مشغلہ زیادہ ہوتا ہے، اور فرمایا کھڑے رہو ادب سے، یعنی نماز میں ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایسی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کھانا پینا یا کسی سے بات کرنا یا ہنسنا۔ فائدہ طلاق کے حکموں میں نماز کے حکم کو بیان فرمانے کی یا یہ وجہ ہے کہ دنیا کے معاملات اور باہمی نزاعات میں پڑھ کر کہیں خدا کی عبادت کو نہ بھلا دو، یا یہ وجہ ہے کہ ہوا و ہوس کے بندوں کو بوجہ غلبہ حرص و بخل عادل کو پورا کرنا اور انصاف سے کام لینا، اور وہ بھی رنج اور طلاق کے حالت میں بہت دشوار ہے۔ اور پھر ان تعفو اور ولا تنسب الفضل پر اس حالت میں ان سے عمل کرنے کی توقع بے شک مستبعد نظر آتی ہے، سو اس کا علاج فرما دیا گیا کہ نماز کی محافظت اور اس کی پابندی اور اس کے حقوق کی رعایت عمدہ علاج ہے کہ نماز کو ازالہ رذائل اور تحصیل فواضل میں بڑا اثر ہے۔ نمبر 3 خوف کی نماز کا بیان، یعنی لڑائی اور دشمن سے خوف کا وقت ہو تو ناچاری کو سواری پر اور پیادہ بھی اشارہ سے نماز درست ہے، گو قبلہ کی طرف منہ بھی نہ ہو۔ یہ پارٹ یہاں پر مکمل ہوا۔